السلام علیکم. ماؤنٹین میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سیدہ نور فاطمہ. ناظرین، تقریباً 30 سال کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس کا سہرا سردار تنویر الیاس اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے، بلدیاتی نمائندے بھی منتخب ہو گئے، لیکن اختیارات کو ابھی تک ان کی اصل جگہ پر نہ پہنچایا جا سکا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف شہید گیری سے سابق امیدوارہ لیڈی کونسلر میم شمیلہ نقوی. میم شمیلہ نقوی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم مظفر آباد سے ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ہے JK یونیورسٹی سے. جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں لیا، کب لیا اور کیسے لیا؟ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد تو میں نے اپنا ایک تعلیمی ادارہ اس کو میں نے اسٹیبلش کیا، اور سیاست میں آنے کا جو میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری جو UC ہے یونین کونسل شہید گلی، یہ شہر سے ملحقہ ایک علاقہ ہے، لیکن جس کے 10 وارڈز ہیں اور کافی بڑا یہ یونین کونسل ہے، اور یہاں پہ شہر کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے. تو وہ میں آپ کو مینشن کروں گی کہ کون کون سی بنیادی سہولیات ہیں جن سے ہماری یونین کونسل محروم ہو. جی، آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلیمی ادارہ ہے، تو تعلیمی ادارے سے آپ نے ٹرن لیا سیاست میں. سیاست میں آنے کے لیے آپ نے کیا کیا مشکلات دیکھی اور آپ کو فیملی نے یا معاشرے نے کس حد تک سپورٹ دی؟ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں آنے کا میرا واحد مقصد یہ تھا کہ اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچ سکیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن تقریباً 30 سال بعد ہوئے، اور یہ خوش آئند ہے ہم سب کے لیے کہ ان الیکشنز کی وجہ سے جو اختیارات ہیں وہ نچلے طبقے تک منتقل ہوتے ہیں، اور جو علاقائی کونسلران ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ فنڈز کو وہاں پہ علاقے کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو مجھے تو بلدیاتی الیکشنز کا پروسیس اور اس میں آنا اس وجہ سے اچھا لگا کہ میں اپنے لوگوں کے کچھ کام آ سکوں گی. اور جیسے کہ یونین کونسل شہید گلی میں پانی کی شدید کمی ہے، سال میں تقریباً 3-4 مہینے ہماری بہنیں بلکہ ہم لوگ خود بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم سروں پہ برتن رکھ کے گاگریں رکھ کے پانی لاتے ہیں اور اپنے نظام چلاتے ہیں. جی، آپ یہ بتائیں کہ خاتون ہیں آپ، تو آپ نے جب سیاست میں آئی تو آپ کو کن کن مسائل کو دیکھنا پڑا؟ آپ ایز اے خاتون آپ نے کن کن مسائل؟ سیاست میں آنے سے مجھے مسائل بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں کسی بھی قسم کے، بلکہ تو میں نے تو سیاست کو خواتین کے لیے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. مجھے ایک محفوظ جگہ لگی ہے اور بہت رسپیکٹ ملی ہے مردوں اپنے بھائیوں کی طرف سے. تو آپ کو سیاست ایک محفوظ جگہ لگی، لیکن زیادہ تر آزاد کشمیر میں یا کہیں پہ بھی دیکھا جائے تو خواتین کو سیاست میں آنے سے روکا جاتا ہے فیملیز کی طرف سے. تو آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں نہیں درپیش آیا؟ دیکھیں، سیاست میں آنے کچھ وجوہات، لڑکیوں کے گھر سے نکلنے پہ بھی پابندی ہے، جو ماشاءاللہ سے ہمارے دین اسلام میں اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں تو خواتین نے بڑی بڑی جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا، ان کی مدد کی، اور اسلام تو ہمیں گھر سے ضرور باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے جہاں ہماری ضرورت ہو، اور آپ دائرہ اسلام کے اندر رہ کر خواتین کام کر سکتی ہیں اور بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، جیسے کہ خواتین معاشرے کے استحکام میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں. پھر دوبارہ یہی کہوں گی آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں کہ خواتین نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور معاشرے میں امن استحکام کی ضامن رہی ہیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات جو کہ 30 سال کے بعد آزاد کشمیر میں ہوئے ہیں، یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں ابھی تک آزاد کشمیر کے لیے؟ دیکھیں، ابھی فنڈز جو ہیں، اختیارات اس طرح سے نمائندگان کو نہیں ملے ہیں، تو انشاءاللہ جب ملیں گے تو ایک بہتری کی طرف جائے گا یہ پروسیس. جیسے ابھی حال میں یونین کونسل میں جو فنڈز انہوں نے 30% فنڈز موقع پر لگائے ہیں، ابھی 70% بقایا ہیں. اب نمائندگان کا یہ کام ہے کہ جتنے بھی فنڈز آتے ہیں اس کو علاقے کی تعمیر و ترقی میں اس کو خرچ کریں اور گراؤنڈ پہ لگائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے اور ان کا اعتماد بحال ہو سکے. جیسا کہ آپ سابق امیدوارہ ہیں، آپ کو نشست نہیں ملی، آپ کچھ وجوہات کی بنا پر آپ ہار گئی، تو آپ کو کیا وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر آپ ہار گئی؟ اور اگر آپ کو نشست مل جاتی تو آپ اپنے UC کے مسائل کو کس طرح حل کرتی؟ میں چونکہ تحریک انصاف کی طرف سے
امیدوارہ تھی تو تحریک پیپلز پارٹی کی پوزیشن اسٹرانگ تھی اور آزاد امیدواران نے احتیاط کر کے تو انہوں نے اپنی ایک ٹیکنوکریٹ کو وہاں پہ ٹیم مکمل کی جو آپ سب جانتے ہیں برائے نام ایک خانہ پوری کی گئی ہے، نہ وہ میرے سمیت بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے یو سی میں کیا کام کیے اور کر رہی ہیں۔ جی، تو آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ یو سی شہید گلی کے کون کون سے مسائل ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں؟ یو سی شہید گلی میں سب سے پہلا مسئلہ پانی کا ہے۔ میرے یہاں آنے کا پہلا مقصد بنیادی یہی تھا کہ ہم پانی کے مسئلے کو حل کریں اور گریٹر واٹر سکیم یہاں پر لائیں جس کی وجہ سے پوری یونین کونسل مستفید ہو سکے، اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کو زراعت کی طرف لانا۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے لوگ شہروں میں جا کر سبزیاں، پھل اور فصلیں فروخت کرتے تھے اور وہاں سے ارننگ حاصل کرتے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کھیتی باڑی چھوڑ دی ہے، اس کا بنیادی مسئلہ پانی ہے اور پھر اویئرنیس کی کمی ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ میں زراعت اور کو پروموٹ کروں گی یہاں پر اور لوگوں میں آگاہی اور اس کی طرف واپس لاؤں گی۔ تو ابھی تک آپ نے یو سی کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو فیوچر میں آپ کس طرح کام کریں گی؟ دیکھیں، جہاں پہ مجھے لگتا ہے میری ضرورت ہے میں کر سکتی ہوں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کچھ اختیارات مل جاتے ہیں ہمارے جتنا بھی ہمارے آن پیس پہ ہوا، ہم انشاءاللہ یو سی میں کام بھی کریں گے اور کرواتے بھی رہیں گے۔ اور خواتین کے لیے آپ کیا کام کرنا چاہیں گی یو سی میں؟ خواتین کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ خواتین کو گھر کے اندر مت پابند کر کے رکھیں، انہیں نکلنے دیں، اور وہ ایک معاشرے کو ایک استحکام اور ترقی یافتہ معاشرہ بنا سکتی ہیں اگر ان کو مواقع ملیں۔ تو جتنی بھی، کیونکہ میں تو زیادہ سوشل ورکر رہی ہوں، ایکٹیوسٹ رہی ہوں، تو میں نے تو ہر جگہ پہ عورتوں کے لیے محفوظ مقامات پائے ہیں، تو آپ کے ساتھ اپنا یہی تجربہ شیئر کروں گی کہ خواتین کو اجازت دیں اور وہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ خود مختار ہیں، تو آپ جو خود مختار ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی، اور آپ کیا پیغام دیں گی خواتین کو کہ وہ بھی خود مختار ہو سکے اور سیاست میں اور باقی جگہوں پر بھی اپنے گڑے گاڑ سکے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہم میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں جب 6th-7th میں تھی تو میں اکیلی اسکول نہیں جاتی تھی، 1-2 بار ابو نہیں تھے تو میں نے چھٹی کی، اور پھر انہوں نے مجھ میں اعتماد لانے کے لیے یہاں سے مجھے راولپنڈی کا اکیلے سفر کروایا کہ تاکہ اس میں خود اعتمادی اور یہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ تو الحمدللہ ان کی تربیت کی وجہ سے آج انڈیپینڈنٹ بھی ہوں، اور سیاست میں بھی انہوں نے میری بہت زیادہ سپورٹ کی اور میری حوصلہ افزائی کی، اور پھر میرے ہسبینڈ اور بھائیوں نے ان سب نے بہت مدد کی، کزنز نے بھی۔ ہماری فیملی میں الحمدللہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی تربیت شروع سے دی جاتی ہے۔ جی، تو آپ یہ بتائیں، آپ کو تو بہت سارے جلسوں میں اور اسٹرائکس میں خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تو یہاں کی جو لیڈی کونسلر ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیوں وہ منظر عام سے غائب ہیں؟ لیکن انہوں نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی تھی، ایک پروسیس مکمل کیا تھا، جسٹ خانہ پوری کے لیے انہوں نے ان کو ایڈجسٹ کیا، اور چونکہ آپ سب کے سامنے انہیں یونین کونسل ریاست میں تو دور یونین کونسل میں بھی کوئی بھی نہیں جانتا، نہ وہ سامنے آنا چاہتی ہیں۔ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی اگر آپ منتخب ہو چکی ہیں تو سامنے آئیں اور خواتین کے لیے کام کریں۔ تو کیا سارے منتخب جو سیاسی نمائندے ہیں وہ جیتنے کے بعد منظر سے غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کافی سارے نمائندگان متحرک ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں فلور پہ۔ جی، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یو سی شہید گلی ہے، یہ اس میں تقریباً 10 وارڈز ہیں، اور ان 10 وارڈز میں بی ایچ کیو کوئی بھی نہیں ہے، اور صحت کا یہاں پہ بہت زیادہ، صحت کو لے کے بہت زیادہ مسائل پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہی تو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی سہولیات کی کمی ہے جس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ہم کام چل رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یونین کونسل میں بیسک ہیلتھ یونٹ قائم کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ صحت کے مسائل سے ہم سب آگاہ ہیں۔ انشاءاللہ بلدیاتی نمائندگان جو ہمارے منتخب شدہ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جو یو سی میں کن کن وارڈز میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا ان کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟ جی، ایک وارڈ تو ہمارے سما بانڈی کے ساتھ ملحقہ وارڈ ہے ہڈورا بانڈی، وہاں پہ ابھی بھی لوگ پتھروں کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سڑک آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گی، کبھی آپ روڈ دیکھ لیں، ابھی کچی سڑک ہے اور لوگ بالکل پیدل سفر کرتے ہیں، حالانکہ شہر سے بہت قریب، بہت شہر سے ملحقہ علاقہ آپ اس کو بول سکتے ہیں۔
تو میں وہاں پہ بھی گزارش کروں گی نمائندگان سے، جو منتخب نمائندگان ہیں، کہ جلد از جلد وہاں کی روڈ کو، سڑک کو پکا کیا جائے، اور جہاں جہاں جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ خواتین کی تعلیم بہت ایک اہم ہے، اور یوسی کے جو دور دراز کے علاقے ہیں اوبویسلی وہاں پہ اسکول نہیں ہے یا بہت دور ہیں، اور ان کو بہت زیادہ مسئلے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں۔ تو اس کے لیے آپ اگر فیوچر میں آ جاتی ہیں لیڈی کونسلر کی سیٹ پہ یا کسی اچھے سیٹ پہ، تو آپ کیسے کام کریں گی اگر آپ کو اختیارات مل جاتے ہیں؟ دیکھیں، اختیارات مل جاتے ہیں تو پھر تو ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ ابھی بھی ہم اسی کوشش میں کہ یونین کونسل میں جو بنیادی سہولیات ہیں، جن میں اسپتال، ڈسپنسریز اور تعلیمی ادارے ہیں، ان کا قیام عمل میں لایا جا سکے، ان کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یونین کونسل میں لوگ ابھی بچوں کو 8th 7th 6th تک پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ اس سے آگے بڑھنے کے بچیوں کو مواقع نہیں ملتے۔ تو انشاءاللہ جب تعلیمی ادارے مزید قائم ہو جائیں گے، لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نے لوگوں میں اویئرنیس لانی ہے، اور اس کے بعد اس پہ مزید کام ہوگا۔ اور پڑھ لکھ بھی جائیں خواتین تو ان کو پھر جاب کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی، گھر سے باہر نکلنے کی نہیں ملتی۔ خواتین کی شرح مردوں کی نسبت سیاست میں بہت کم ہے، اور آپ بہت ینگ ایج میں آپ نے سیاست کا رخ کیا، تو اس حوالے سے آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سیاست کیسا ہے، ان کے لیے محفوظ ہے یا نہیں، اور وہ کیسے اپنی فیملیز کو اگری کریں کہ وہ ان کو سیاست میں آگے آنے دیں؟ دیکھیں، میری تو یہی کوشش ہے میں تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن سکوں، اور اس کے علاوہ میں یہ خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اسپیشلی بچیوں کو، کہ آپ میں بہت پوٹینشل ہے، سامنے آئیں اور ملک و ملت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ سیاست کیا، کوئی بھی ادارہ خواتین کے لیے محفوظ مقام ہے، اور یہ سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کو ماحول ملے گا۔ تو خود کو آپ بہترین رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو ماحول بھی بہترین ملے گا۔ میم، آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بھی بتائی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری مہمان یوسی شہید گلی سے میم شمائلہ، سابق امیدوارہ لیڈی کونسلر۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی یوسی میں صحت، تعلیم اور روڈ جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، اور یہ جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے یہ پچھلی 3 دہائیوں سے بلدیاتی انتخابات کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب جو کہ بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں تو یہ جو مسائل ہیں یہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ نور فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔